کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب سفیر نور، مؤلف تسلیم رضا خان، العارف اکیڈمی پاکستان 5 مسلم ٹاؤن لاہور۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ناشر العارف اکیڈمی پاکستان۔ اشاعت اول جولائی 1994، اشاعت دوم 6 نومبر 1998، اشاعت سوم 1 مارچ 2010، اشاعت چہارم مارچ 2016۔ اہتمام پرنٹنگ الوفا لاہور۔ تعداد اشاعت 1000، قیمت 300 روپے۔ ملنے کا پتہ مکتبۃ الرضا، 8 بیسمنٹ میاں مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 72451666۔ انتصاب: مقتل میں بہنے والے شہید کے خون کے پہلے قطرے کے نام، جو 61 ہجری کی کربلا میں بہنے والے پاک خون سے متصل ہوا اور ارجعی الی ربک کی منزل پر فائز ہو کر ہر دور کے حسینیوں کو کربلائیں سجانے کا عزم دے گیا۔ فہرست حصہ اول۔ شہید عارف حسین الحسینی کے خاندان کا ایک تعارف، صفحہ 19۔ آغوش مادر سے صحن مکتب تک کا سفر، صفحہ 27۔ عراق روانگی اور زمانہ نجف اشرف، صفحہ 32۔ نجف میں امام خمینی سے وابستگی، صفحہ 38۔ قم المقدسہ میں قیام، صفحہ 42۔ پارا چنار میں آمد و مجاہدانہ کردار، صفحہ 47۔ قرم ایجنسی کے نامساعد حالات میں آپ کا تاریخ ساز کردار، صفحہ 56۔ حکومت اور اس کے اہلکاروں سے مقابلہ، صفحہ 61۔ فلاحی امور میں دلچسپی، صفحہ 65۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا قیام، صفحہ 68۔ ضیاء الحق سے تحریک کے پہلے وفد کی ملاقات، صفحہ 71۔ 6 جولائی 1980 کا تاریخ ساز شیعہ کنونشن، صفحہ 74۔ علامہ مفتی جعفر حسین کی وفات اور مسئلہ قیادت، صفحہ 81۔ بھکر میں انتخابی عقائد کا مرحلہ، صفحہ 87۔ حامد موسوی کی قیادت کا پس منظر، صفحہ 93۔ قائد ملت جعفریہ بھکر سے پارا چنار تک، صفحہ 97۔ قیادت کے ابتدائی ایام، صفحہ 101۔ امام خمینی کی تائیدی سند، صفحہ 110۔ آمریت کے خلاف جہد مسلسل، صفحہ 112۔ ضیاء ریفرنڈم کا بائیکاٹ، صفحہ 117۔ سانحہ کوئٹہ، صفحہ 123۔ شہدائے کوئٹہ کا چہرم، صفحہ 134۔ تاریخی لانگ مارچ، صفحہ 138۔ فاتح قائد کا استقبال، صفحہ 142۔ ملت جعفریہ کے خلاف حکومت کی منصوبہ بندی، صفحہ 145۔ عزاداری صحت الشہداء پر حملے، صفحہ 145۔ شریعت بل، صفحہ 153۔ فرقہ واریت، صفحہ 157۔ بحیثیت داعی اتحاد بین المسلمین، صفحہ 161۔ بین الاقوامی مسائل اور آپ کا نقطہ نظر، صفحہ 183۔ جہاد افغانستان، صفحہ 183۔ انقلاب اسلامی ایران، صفحہ 193۔ مسئلہ فلسطین و لبنان، صفحہ 203۔ سعودی ملوکیت، صفحہ 209۔ امریکی سامراجیت، صفحہ 216۔ عملی سیاست کا آغاز، صفحہ 226۔ قرآن و سنت کانفرنسیں، صفحہ 236۔ 6 جولائی 1987 کے خطاب کا مکمل متن، صفحہ 241۔ ملتان کی قرآن و سنت کانفرنس کے خطاب سے اقتباسات، صفحہ 253۔ فیصل آباد کی قرآن و سنت کانفرنس کے خطاب سے اقتباسات، صفحہ 255۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی قرآن و سنت کانفرنس کے خطاب سے اقتباسات، صفحہ 257۔ حضرت امام خمینی سے عشق، صفحہ 260۔
ملازمین سے رویہ صفحہ 267، اقتصادی حالت صفحہ 276، روحانیت، کشف و کرامات صفحہ 282، شہید کے آخری ایام زندگی صفحہ 299۔ کتاب سفیر نور، حصہ دوم، قتل کے پس دیوار سے خون کے سر بازار آنے تک، فہرست حصہ دوم، قتیل سحر صفحہ 308، قاتلوں کا سراغ صفحہ 315، قاتل جمیل اللہ کی گرفتاری صفحہ 321، قاتل گروہ کے ڈرائیور کا بیان صفحہ 333، ماجد گیلانی کے ڈرائیور رمضان کا بیان صفحہ 341، دوحہ ہوٹل کے مینیجر کا بیان صفحہ 345، قاتلوں کے باہمی تعلقات صفحہ 346، وعدہ معاف گواہ کے انکشافات صفحہ 348، ماجد گیلانی کا پس منظر اور کردار صفحہ 363، ماجد گیلانی کا فرار صفحہ 367، عبدالعلی بنگش کی شہادت صفحہ 368، ہاشم خان کا عدالت سے فرار صفحہ 371، فضل الحق کا فرار اور گرفتاری کا منظر صفحہ 373، بدرے کی گرفتاری اور اعترافی بیان صفحہ 377، فضل حق کی رہائی صفحہ 399، فقیر گل کی گرفتاری اور اس کا بیان صفحہ 397، حکومتوں کا رد و بدل اور عدالتوں کا تزلزل صفحہ 406۔ ختم شد۔